بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت ہشتم کے نصاب اردو میں نے پرسوں آپ کو سبق پڑھایا تھا. اس کا خلاصہ کیا تھا اس سبق کا، جس کا موضوع تھا استاد کا احترام. تو خلاصہ کرنے کے بعد پھر اس کے سوالات بھی ہو گئے تھے. تو آلموسٹ میں نے سارے سوالات کیے تھے. 5 سوالات تھے اس کے جوابات بھی بولے تھے میں نے. اگر یہ آپ لوگوں کو کوئی دقت آئی ہوگی لکھنے میں وہ سوالات، کیونکہ میں زبان بول رہا تھا، تو میں آپ لوگوں کو اس کے نوٹس بھی بنا کے دوں گا. اگر آپ کو کوئی دقت پیش آئے گی تو آپ مجھے فون کر کے یا واٹس ایپ پہ میسیج کر کے بول سکتے ہیں. پھر آپ کے واٹس ایپ پہ یا اس گروپ میں ڈالوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. اب اس کا آخری سوالات ہے درست بیانات. بیان کی جمع ہے بیانات، کیونکہ یہ بہت سارے بیانات ہیں، 1 2 3 4 5. اس لیے بیانات کے سامنے صحیح اور غلط بیانات کے آگے غلط لکھیے، گین لکھیے. درست بیان صحیح جو ہے اس کے سامنے ہم سود لگائیں گے اور غلط بیانات کے آگے گین لگائیں گے. تو پہلا اس کا ہے، استاد برے اور بھلے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے. کیونکہ استاد سچ میں سکھاتا ہے برے اور بھلے کے حق اور غیر حق میں فرق کرنا سکھاتا ہے. تو یہ صحیح بیان ہے. اس کو ہم سود لکھیں گے یہاں پہ، یہ ہے سود. تو پھر دوسرا ہے تاریکی دنیا کو روشن کرنے میں استاد اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ جب انسان جہالت کے اندھیرے میں ہوتا ہے، حق اور غیر حق میں تمیز کرنا نہیں سکھاتا ہے، تو استاد ہی ہے جو اس تاریکی دنیا یا اندھیری دنیا کو روشن کرنے میں استاد اہم کردار ادا کرتا ہے. تیسرا ہے اس کا، استاد رہنمائی کر کے ناہمواریوں کو دور نہیں کرتا ہے. کیونکہ استاد کرتا ہے ناہمواریوں کو دور، تو دور نہیں کرنا کا مطلب ہے یہ پھر غلط ہے. اس کا ہم گین لکھیں گے، کیونکہ استاد ناہمواریوں کو دور نہیں کرتا بلکہ دور کرتا ہے. تو چوتھا اس کا، نوشیروان نے اپنے فرزند کو ایک استاد کے پاس نہیں بھیجا لیکن انہوں نے بھیجا تھا. تو یہ بھی غلط ہے. انہوں نے بھیجا تھا اپنے بیٹے کو ایک استاد کے پاس، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھیجا کیونکہ انہوں نے بھیجا تھا، تو یہ غلط ہو گیا. تو 5واں ہے اس کا، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں. سچ میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ صحیح ہے، اس کا ہم سود لکھیں گے. تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو استاد کی عزت کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ سارے جو ہیں بیانات، اس کے ہم نے جواب دیے. پھر ایک بار میں دہراتا ہوں. پہلا تھا اس کا، استاد برے اور بھلے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، سچ میں کرنا سکھاتا ہے. تو یہ صحیح ہے. استاد حق اور غیر حق، اچھے اور برے میں، سب میں اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، حق اور غیر حق سمجھاتا ہے. تو یہ صحیح بیان ہے. تو دوسرا بیان جو ہے، تاریکی دنیا، تاریک مینز اندھیری دنیا کو روشن کرنے میں استاد اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ بھی صحیح ہے. استاد ہی ہے جو ہمیں وہ سکھاتا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، چوری کرنا گناہ ہے، دھرم سکھاتے ہیں، آپس میں دوریوں کو نزدیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اور روشناس کراتا ہے پوری دنیا کو، پوری دنیا میں کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے. تو یہ استاد تاریکی دنیا کو روشن کرنے میں استاد ہم، یہ بھی صحیح ہے. تیسرا ہے، استاد رہنمائی کر کے ناہمواریوں کو دور نہیں کرتا. کیونکہ استاد جب رہنمائی کرتا ہے تو ناہمواریاں دور ہو جاتی ہے، نہ کہ دور نہیں ہوتی بلکہ دور. یہ غلط بیان ہے. تو نوشیروان نے اپنے فرزند کو ایک استاد کے پاس بھیجا تھا، یہاں پہ بیان میں لکھا بھیجا نہیں تھا، تو یہ بھی غلط ہے. تو 5واں ہے، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں. یہ صحیح ہے. پھر ہے غور کرنے کی بات ہے یہاں، استاد کو معماری قوم، معماری وطن، معماری انسانیت بھی کہا جاتا ہے. یہ سچ ہے.
معمار کے معنی ہے تعمیر کرنے والا، جیسے ہم محسن کو معمار کہتے ہیں اردو میں، جو مکان بناتا ہے، تعمیری کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد تعلیم و تربیت کے ذریعے بچوں کے خام اور کچے ذہنوں کو پختہ بنا کر ان کو انسانیت کے رتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں وہ انسان سازی کرتا ہے، انسان کو یعنی بچہ خام ہوتا ہے، اس کو صحیح اور برے کی تمیز نہیں ہوتی، وہ کسی راستے سے بھٹک بھی سکتا ہے، غلط راستے پر چل سکتے، تو استاد اس کی رہنمائی کر کے انسان سازی کرتا ہے، یعنی انسان تیار کرنے کا کام کرتا ہے۔ وہ مختلف علوم و فنون، علم اور فن کی تعلیم سے نئی نسل کو آراستہ کر کے اعلیٰ انسانی قدروں اور اصولوں پر مبنی سماج تعمیر کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ اپنے پسندیدہ استاد کے بارے میں 10 جملے لکھیے، تو یہ آپ کوشش کریں گے رف کاپی پر لکھنے کی، پھر آپ مجھے وہ واٹس اپ کریں گے۔ تو اگر مجھے لگا کہ اس میں میک اپ کرنے کی ضرورت ہے تو کریں گے، ورنہ وہی آپ لکھیں گے اپنے حساب سے، اپنے ذہن سے وہ جملے 10 لکھیں گے، 10 سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو مرضی۔ اگر پھر بھی کوئی مشکل ہوئی تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے میں اس کی بھی رہنمائی کروں گا آپ کو۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلی کلاس میں ہم ایک نیا لیسن پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔